تو آج ہم جارج اورویل کے 1984 کے ایک اہم باب پہلے حصے کے 5ویں باب میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ جی منظر ہے وزارت سچائی کی کینٹین کا۔ لنچ ٹائم ہے، کافی شور، کھانے کی بو اور ایک گھٹن سی۔ ونسٹن وہاں ہے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، سائم اور پارسنز۔ تو بظاہر تو یہ ایک عام سا لنچ کا منظر لگتا ہے۔ جی نہیں، عام تو یہ بالکل نہیں ہے۔ اصل میں یہ کینٹین ایک طرح سے پورے اوشیانہ معاشرے کا چھوٹا ماڈل ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں نا، یہاں ہمیں پارٹی کے کنٹرول کے سارے طریقے ایک میز پر نظر آ جاتے ہیں۔ زبان پر کنٹرول، اندھی وفاداری، خوف، سب کچھ اورویل نے کمال سے اس روزمرہ کے سین کو استعمال کیا ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے سائم کی بات کرتے ہیں۔ وہ نیوز پیک، یعنی جو نئی زبان بنائی جا رہی ہے، جی 11ویں ڈکشنری، ہاں، اس پر کام کر رہا ہے اور مطلب بہت ہی پرجوش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ الفاظ کو تباہ کرنا ایک خوبصورت عمل ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ بالکل، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ سائم ذہین ہے، لیکن اس کی ساری ذہانت تباہی میں استعمال ہو رہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے، بلکہ مانتا ہے کہ الفاظ کم کر دیں تو سوچ خود بخود محدود ہو جائے گی۔ یعنی خیال ہی نہ آئے؟ جی، مقصد صرف یہ نہیں کہ بغاوت کے لیے لفظ نہ ہو، بلکہ بغاوت کا خیال تک ناممکن ہو جائے۔ لا علمی طاقت ہے والا نعرہ۔ بالکل، یہ اسی کی عملی شکل ہے۔ اور سائم جیسے لوگ وہ اپنی ٹیکنیکل مہارت میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ انہیں سسٹم کی مجموعی ہولناکی نظر نہیں آتی، یا شاید وہ اسے قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کا جوش واقعی بڑا عجیب بلکہ خطرناک لگتا ہے۔ جی، اور پھر اسی میز پر دوسرا کردار ہے پارسنز۔ ہاں، پارسنز، وہ تو بالکل ہی مختلف ہے۔ وہ ہیٹ ویک کی تیاریوں کی باتیں کر رہا ہے، اور اپنے بچوں کے کارناموں کی، وہ جو جاسوس تنظیم ہے بچوں کی۔ ہاں، سپائز۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے کیسے ایک اجنبی کا پیچھا کیا، اور فخر سے بتا رہا تھا۔ یہی تو پارسنز پارٹی کا آئیڈیل شہری ہے۔ کوئی سوال نہیں، کوئی شک نہیں، بس آنکھیں بند کر کے پیروی۔ اور پارٹی کی ہر سرگرمی میں، چاہے وہ نفرت پھیلانا ہو یا یہ جاسوسی، اس میں پورا جوش و خروش۔ بالکل، اس کا فخر یہ دکھاتا ہے کہ پارٹی کی یہ قدریں کتنی نارمل ہو چکی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ڈراؤنی بات اس کے بچے ہیں۔ ہاں، وہ تو نسل در نسل یہ چیز منتقل ہو رہی ہے۔ جی، انہیں بچپن سے ہی شک کرنا، دوسروں پر نظر رکھنا، رپورٹ کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ خاندان تک محفوظ نہیں، وہ بھی پارٹی کی نگرانی کا ایک ٹول بن گیا ہے۔ تو پارسنز کی شخصیت یہ بتاتی ہے کہ یہ نظام صرف ڈر سے نہیں چلتا۔ نہیں، بلکہ لوگ خود بھی بنا سوچے سمجھے اس میں حصہ لیتے ہیں، رضاکارانہ طور پر۔ اچھا، اس سب کے بیچ ونسٹن کی کیا حالت ہے؟ وہ تو اندر ہی اندر پریشان ہے۔ بہت زیادہ۔ وہ مسلسل بے چین ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ وہ لڑکی، سیاہ بالوں والی جولیا، ہاں، جو کچھ میز دور بیٹھی ہے، وہ اسے گھور رہی ہے۔ اسے شک ہے کہ کہیں وہ تھاٹ پولیس کی ایجنٹ تو نہیں۔ ہر وقت کا خوف۔ بالکل، ہر شخص ممکنہ دشمن، ممکنہ جاسوس، کوئی بھی عام میل جول، وہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور وہ لڑکی کی کمر پر بندھی وہ سرخ پٹی، جونیئر اینٹی سیکس لیگ کی۔ جی، وہ پاکیزگی اور پارٹی سے وفاداری کی علامت ہے، لیکن ونسٹن کے لیے وہ شک اور ایک عجیب سی کشش دونوں کا باعث بنتی ہے۔ پارٹی تو ذاتی جذبات کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ جی، صرف عمل اور الفاظ نہیں، بلکہ انسان کے اندر کے احساسات، تعلقات، یہاں تک کہ جنسی خواہشات بھی۔ اسی لیے تو جنسیت پر اتنی پابندی ہے، تاکہ ساری توانائی پارٹی کے لیے رہے۔ اور ونسٹن کو اپنی بیوی کیتھرین یاد آتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ انسانی ساؤنڈ ٹریک تھی، صرف پارٹی کے نعرے دہراتی تھی، بغیر کسی جذبے کے۔ ہاں، یہ دکھاتا ہے کہ ذاتی تعلقات کتنے کھوکھلے ہو گئے تھے۔ بالکل، تو یہ باب ہمیں دکھاتا ہے کہ کنٹرول کتنا پھیلا ہوا ہے۔ زبان کے ذریعے سوچ پر قبضہ، پارسنز جیسی اندھی وفاداری، اور ونسٹن کا خوف اور شک، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں آزاد سوچ اور حقیقی انسانی تعلقات تقریباً ناممکن لگتے ہیں۔ جی، تو خلاصہ یہ کہ اس کینٹین کے شور شرابے اور بو کے پیچھے ہمیں پارٹی کے کنٹرول کا ایک پورا گہرا نظام نظر آتا ہے۔ زبان کی تباہی، اندھی تقلید اور ہر طرف پھیلا ہوا خوف۔ ہاں،
اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو آرویل ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے، کیا واقعی زبان کو ختم کر کے سوچ کو پوری طرح قید کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر انسان کی فطرت، اس کے جذبات، جیسے ونسٹن کی اندرونی کشمکش، اس کا ڈر، اس کی وہ کشش، کیا یہ چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسانی روح چاہے کتنی ہی جبر میں ہو، مزاحمت کا کوئی نہ کوئی راستہ، چاہے وہ کتنا ہی خفیہ کیوں نہ ہو، جی وہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے؟ کیا روح کو مکمل طور پر مٹایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہمیں سوچنا چاہیے۔